الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، اگست کے مہینے کی نسبت سے گزشتہ جمعے بھی غلامی اور آزادی کے متعلق چند باتیں بتائی تھیں، اور پھر اس سے آگے ہم چلے تھے کہ جو ہم پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم 1947 کو آزاد ہوئے تھے، ہماری غلامی کا پس منظر کیا ہے، ہماری آزادی کی حقیقت کیا ہے، تاکہ ہم اس پر غور کر سکیں کہ ہم غلام کن کے تھے، آزادی کس طرح حاصل کی، اور آج ہم کس موڑ کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ گزشتہ جمعے یہاں پر بات جاری تھی کہ برطانیہ حکومت نے، اس کی ملکہ الزبیتھ نے پہلے تاجر یہاں پہ آئے اپنے طور پر، پھر ملکہ الزبیتھ نے خود اس زمانے میں کئی ہزار پاؤنڈ استعمال کر کے تاجروں کی ایک کمپنی بنائی تھی، جس تجارتی کمپنی کا نام ایسٹ انڈیا تھا۔ اس کمپنی نے ہمارے اس ہندوستان میں ایسے پنجے گاڑے تھے کہ وہ اصل میں تجارتی کمپنی نہیں تھی، صرف وہ تخریبی کمپنی بھی تھی۔ وہ ایک برطانیہ کا سمجھو کہ ایک انٹیلیجنس ادارہ بھی تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گوداموں میں جو تجارت کے لیے یہاں پر حکومت سے اجازت لے کر بنائے تھے، وہاں پر انہوں نے اسلحے کے ڈیپو بنا لیے تھے، باقاعدہ منظم انداز میں انہوں نے سازشیں کی، اور بالآخر یہاں پر پہلے آغاز میں کچھ علاقے پر، پھر اور علاقے پر
چلتے چلتے پھر آخر میں جس وقت میر جعفر نے سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی، منافقت کی، تو پھر برطانیہ مکمل طور پر ہمارے اس بر صغیر میں قابض ہو گیا تھا۔ شروع میں کئی علاقوں میں مسلمانوں کی ان انگریزی فوجیوں یا ان انگریزی شرپسندوں کے خلاف لڑائیاں ہوئی تھیں، اور جس وقت مکمل طور پر یہ قابض ہو گئے انگریز، تو اس کے بعد پھر اس ہندوستان کی تاریخ بڑی المناک ہے، بڑی دردناک ہے۔ چند گنتی کے وہ گورے جو یہاں تاجر بن کے آئے تھے، جب ہمارے اوپر حکمران بن گئے، قابض ہو گئے، انہوں نے یہاں پر اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک طرف یہی لوگوں کے وسائل اکٹھے کر کے، لوگوں کا خون نچوڑ کے، اپنے ایجنٹوں کو لالچ دیے، جو انگریزوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا اس سے ان کے مال چھین لیے جاتے، کاروبار ان کے چھین لیے جاتے، زمینیں جائیدادیں ان سے چھین لی جاتی، اور جو انگریزوں سے وفاداری کرتا اس کو جائیدادیں دی جاتی، مراعات دی جاتی، لالچ دیے جاتے، مختلف علاقوں کے کنٹرول ان کے حوالے کر دیے جاتے۔ پھر انگریز آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا، کہیں پر ہندو مسلم کو لڑانے کی کوشش کرتا، کہیں پر برادریوں کو برادریوں سے ٹکرانے کی کوشش کرتا۔ ایسے میں جو ایمان والے تھے، کون تھے؟ پچھلے جو میں بتایا تھا نا کہ ایمان والے اللہ کے سوا کسی کی غلامی قبول، ایمان والوں کا یہ شیوا ہے، ایمان والوں کی یہ فطرت میں ہے کہ وہ غلامی صرف اللہ کی قبول کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کرتے ہیں، اللہ والوں کی قبول کرتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کے ظالموں کی غلامی کو وہ قبول نہیں کرتے۔ پھر اس ہندوستان میں جو ایمان والے تھے، جو سمجھ والے تھے، جو علم والے تھے، جنہیں معلوم تھا کہ اللہ کو ہمارا ان انگریزوں، ان گوروں، ان قابضوں کی غلامی میں رہنا پسند نہیں ہے، سب سے پہلے جو ان کے خلاف بغاوت کی یا تحریک آزادی کی بنیاد رکھی تھی، وہ اس بر صغیر کے عظیم رہنما ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اس پر خوب لکھا بھی، خوب اپنا فلسفہ بھی بیان کیا، قوموں کے بارے میں بھی لکھا، ماضی پہ لکھا، حال سامنے رکھا، مسلمانوں کے سامنے مستقبل کے خاکے رکھے، مسلمانوں کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی، ایک متعین راہ مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسی جدوجہد میں انگریزوں کے خلاف شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ بھی میدان میں اترے، یہ ایک سلسلہ پھر پھیلا۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ، پھر آگے چل کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی علیہ، انگریزوں کے خلاف یہ لوگ میدان میں آئے، اور 1857 سے 1947 ویسے ہی نہیں آ گیا کہ آنکھ جھپکی اور 1857 سے 1947 آ گیا، یا بس مسلمان سوئے رہے اور 1947 میں آزادی مل گئی،
ایسا نہیں ہوا، ایک تحریک نہیں چلی، کئی تحریکیں چلیں جن کو انگریز نے طاقت کی بنیاد پر وقتی طور پہ ناکام بھی بنایا، لیکن یہ ایمان والے تھے، یہ آزادی کے متوالے تھے، یہ اسلام کے مجاہد تھے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، یہ دیوانہ وار میدانوں میں کٹتے رہے، میدانوں میں قربانیاں دیتے رہے، کبھی پلٹتے، کبھی جھپٹتے، کبھی جھپٹ کر پلٹتے، اور کبھی ایک تحریک ناکام ہوتی تو تحریک کا رخ بدل کے کسی نئے رنگ میں میدان میں آ جاتے۔ اور انگریز نے اس قدر ان حریت پسندوں کو، ان آزاد منش لوگوں کو کچلنے کی کوشش کی کہ آپ اندازہ کیجئے ہندوستان کے جن علاقوں میں علماء کرام انگریز کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، جن لوگوں نے شاملی کے میدان کو بپا کیا تھا، جو لوگ انگریز کے خلاف تلواریں لے کے، خنجر لے کے میدان میں نکل آئے تھے، چونکہ انگریز اس وقت پوری دنیا کا بہت بڑا طاقتور حکمران تھا، انہوں نے اپنے ان آزاد منش لوگوں کو جو آزادی کے متوالے تھے، ان کو کچلنے کی اس قدر کوشش کی کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بعض علاقوں میں، بالخصوص ان علاقوں میں جن میں دین والے آزادی کا نعرہ لگاتے تھے، ایک ایک دن میں پورے علاقوں میں، پوری بستیوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر علماء کرام کو قتل کیا جاتا۔ جب نہیں پتا چلتا تو جس کی داڑھی ہوتی اس کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا، جس کے چہرے پہ پگڑی دیکھتے اسے پکڑ کے قتل کر دیا جاتا۔ پھر لوگوں پر خوف جمانے کے لیے بعض اوقات زندہ انسانوں پر پٹرول چھڑکا جاتا، آگ لگا دی جاتی، خنزیر کی کھال کے اندر زندہ ان مذہبی لوگوں کو بند کر کے باہر سے آگ لگا دی جاتی، اور کئیوں کو قتل کر کے چوراہوں اور چوکوں میں لاشیں لٹکا دی جاتی۔ اس قدر علماء اکرام کو شہید کیا گیا، مذہبی لوگوں کو شہید کیا گیا، کہ یہاں پر ایسے موقع بھی آئے کہ بعض دیہاتوں، بعض علاقوں، بعض بستیوں میں مسلمانوں کا کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی مولوی، کوئی مذہبی آدمی نہیں ملتا تھا۔ اس قدر انگریزوں نے ظلم بپا کیے تھے۔ کئی علاقوں میں مدرسوں کو ویران کر دیا جاتا تھا، مذہبی لوگوں کو چن چن کے قیدی بنا لیا جاتا تھا، لیکن یہ تحریک رکی نہیں تھی۔ بہت قربانیاں دی ہمارے علماء اکرام نے۔ شاملی کے میدان کی جنگ بڑی دنیا کی عجیب ترین جنگ ہے۔ ایک طرف طاقت تھی، دوسری طرف ایمان کے دیوانے تھے۔ بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ لڑی جانے والی لڑائی، اور پھر طرفہ تماشا یہ تھا کہ یہ ایمان والے جو لڑائی لڑ رہے تھے، مقابلے میں انگریز جن لوگوں کو لاتا تھا وہ اکثر اپنے لوگوں کو لاتا تھا۔ یہ بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے خان، یہ اس وقت انگریزوں کے ٹاؤٹ تھے۔
انگریز ان کو جگیریں دیتا، انگریز انہیں پیسہ دیتا، اور یہ مجاہدین کے خلاف لڑا کرتے تھے، مخبریاں کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے اکابرین تھے کہ جنہوں نے قربانیاں دے کے بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایسا منظر بھی دیکھا گیا کہ دلی سے یہ کے بی کا جو باب خیبر ہے یہاں تک، اور بعض کہتے ہیں دلی سے کراچی تک، اس وقت جو روڈ تھا ایسا بھی دیکھا گیا کہ ایک سفر کرنے والا بتاتا ہے کہ میں سارے سفر میں دیکھا کوئی درخت مجھے ایسا نہیں ملا جس درخت پر کسی عالم یا عالم جیسے مذہبی لوگوں کی لاشیں نہ لٹکی ہوں، جن کو قیدی بناتے ان کے ناخن کھینچ لیتے، ان کو اپاہج کر دیتے، سلاخوں کو گرم کر کے جسموں کو ڈالتے، بعض اوقات گاڑیوں کے ایسی گاڑیاں جن کے نیچے سے بھی میخیں کیل، دائیں بھی اوپر بھی کیل ہوتے، ان گاڑیوں میں ان قیدیوں کو پھینکتے اور پھر کچی پکی راہوں میں سفر کرواتے۔ یہ انگریزوں سے آزادی کوئی ویسے ہی مل گئی تھی؟ یہاں ہندوستان سے لوگوں کو گرفتار کرتے اور جا کے مالٹا کی جیل میں بند کر دیتے، اور بند کر کے بس یہ نہیں کہ صرف بند کر دیتے، ظلم کرتے، تشدد کا کوئی رستہ کوئی طریقہ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تھا۔ اس میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی علیہ کا بڑا کردار ہے۔ جب یہ لڑائی کی جنگوں میں اکثر ہماری تحریکوں کو مسلح جد و جہد میں انگریزوں نے دبا دیا تھا نا، اکثر میدانوں میں طاقت تھی۔ ایک ہوتا ہے دبانا اور وقتی طور پہ تحریک کو کچل دینا، ایک ہوتا ہے شکست سے فاصلے دینا۔ ایمان والا کبھی بھی شکست کو قبول کرتا نہیں ہے، آخری فتح ایمان والوں کی ہوتی ہے، آخری فتح ایمان والے حاصل کرتے ہیں۔ جس وقت انگریز مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کر رہا تھا اور مسلمان جو ایمان والے تھے وہ مقابلہ کر رہے تھے، جب دیکھا گیا کہ یہ ہر ہماری مسلح جدوجہد کو کچلتے جا رہے ہیں، بظاہر یوں لگتا تھا جیسے مسلمان جو انگریز کے خلاف لڑنے والے ہیں جیسے ختم کر دیے ہوں، تو پھر بھی ایک تعلیم کا ادارہ قائم کیا تھا دو وجہوں سے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ مذہبی لوگوں کو چن چن کے، علماء اکرام کو چن چن کے شہید کیا جا رہا تھا، تو خطرہ تھا کہ آہستہ آہستہ دین کا علم کم ہو جائے گا، مسلمان کے بچے آگے سے دین کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، دین آگے نہیں پھیلے گا۔ اس لیے تو ایک یہ سلسلہ شروع کرنا چاہیے تاکہ ہماری قوم کے بچوں میں تعلیم دین کی جو ہے یہ جاری کی جائے۔ اور انگریز جو اس بر صغیر میں لوگوں کو ورگلاتا تھا کہ جی میں تو تعلیم چاہتا ہوں، میں تو امن چاہتا ہوں، میں تو تمہارے بھلے کے لیے آیا ہوں، اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک مقصد یہ تھا کہ یہاں پر
ایسے افراد تیار کیے جائیں جو قرب و جوار اور دور دراز دین اسلام کے ایسے فداکار ہوں کہ جو دین کی تعلیم کو عام کر سکیں، یہ والی کمی باقی نہ رہے کہ دین کو پھیلانے والا کوئی نہیں۔ اور ایک مقصد یہ تھا، اور اس کے ساتھ دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے ادارے مدرسے صرف دین کی تعلیم کے مدرسے نہیں ہوں گے، یہ آزادی کی تحریک کی چھاؤنیاں ہوں گی۔ یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے مراکز ہوں گے، لیکن طے یہ کیا گیا تھا کہ ان مدارس کی تحریک کو مسلح تحریک سے الگ رکھنا ہے، تاکہ اس مسلح تحریک کے نام پر انگریز اس کو کچلنے کے لیے مدارس کو بھی طاقت کے بل بوتے پہ بالکل کچل ہی نہ دے۔ ہمارے اکابر علماء اکرام کا یہ والا تیر ایسا ہدف پہ لگا کہ واقعتاً دارالعلوم دیوبند تحریک آزادی میں ایسا بنیادی کردار ادا کرتا ہے کہ پہلے یہ مدرسہ قائم ہوا، پھر اس طرز کے 20 مدرسے قائم ہو گئے، پھر اس مدرسے میں پڑھنے والا ایک ایک فرد الگ سے پوری تحریک بن گیا، ایک ایک فرد۔ پہلا جو شاگرد ہے جسے دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایسی تحریک چلائی ہندوستان میں کہ اس تحریک کو یہاں پر بھی مضبوط کیا اور اس کے بین الاقوامی روابط بھی اس زمانے میں مضبوط کیے۔ ترکی والوں سے رابطہ کیا، عرب والوں سے رابطہ کیا، اس وقت بھی یہ چائنا کے علاقے میں رابطہ کیا، یعنی مسلمانوں سے بھی اور غیر مسلموں سے بھی روابط قائم کیے کہ انگریز ہمارے ملک میں قابض ہے، آپ ہماری آزادی کے تحریک میں ہمارا ساتھ دو، جس طرح کا بھی ساتھ دے سکتے ہو، اخلاقی ساتھ دے سکتے ہو، کسی طرح کی بھی حمایت کر سکتے ہو، تاکہ اس سے پوری دنیا کی رائے عامہ ہموار ہو۔ حضرت شیخ الہند نے جو ایک تحریک چلائی جس کو تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں، ہم اگست والے مہینے میں پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں پڑھنے کی ہیں۔ رومال پر خفیہ طریقے سے خط لکھ کے تحریک کے لیے کام ہوتا تھا، وہ خط پکڑے گئے تھے، لیکن یہ ایک لمبی قربانیوں کی داستان ہے۔ جو 1857 سے لے کے 1947 تک قربانیاں دی گئی تھی، اور پھر جدد احد کے تحریکوں کے انداز جب بدلتے گئے، پھر ایک موڑ ایسا بھی آیا تھا کہ انگریز یہ چاہتا تھا کہ میں یہاں پر ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤں، اور اس نے پھر لڑایا بھی، کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا، لیکن ہمارے اکابر کتنے وسیع القلب تھے، وسیع دماغ تھے کہ انہوں نے انگریز کی کسی چال کو خالی نہیں چھوڑا، ہر چال کا جواب دیا۔ انگریز کے خلاف ہمارے علماء اکرام کے، ہمارے اکابر کے جو بڑے لیڈر تھے، انگریز کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے، انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے پھر مشترکہ جدوجہد بھی کی کہ اس آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور اس آزادی کی تحریک میں جب انگریزوں کے خلاف مختلف تحریکیں چل رہی تھی، بعض تحریکوں میں ہندوؤں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔
سکھوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. ہاں البتہ جب انگریز کو مقامی طور پر ان تحریکوں نے مجبور کر دیا، بین الاقوامی حالات اس کے موافق نہیں رہے، جب انگریزوں نے پھر مجبور ہو کر یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، تو اب انگریز کی ایک اپنی سوچ تھی، مسلمانوں کی اپنی سوچ تھی، ہندوؤں کی اپنی سوچ تھی، سکھ اپنے انداز میں سوچ رہے تھے. انگریزوں کی نظر میں صرف ایک بات تھی کہ جب ہم یہاں آئے تھے تب حکومت تھی مسلمانوں کی. انگریز جاتے ہوئے یہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ ہم جب جائیں تو حکومت مسلمانوں کو دے کے جائیں. حالانکہ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ جو چیز جس سے چھینی جاتی ہے اگر واپس دینے کا موقع آئے تو اسے ہی دینی چاہیے نا. کیوں جی؟ جس چیز سے بندہ چھینتا ہے کسے یا کسی کی چیز پہ جب قبضہ کرتا ہے، اگر واپس دینے کا موقع آئے حق تو اسی کا ہی ہے کہ جس کی چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے. انگریز جب یہاں پہ آئے تھے تو ان کے آنے سے پہلے حکومت کس کی تھی؟ سارے نہیں پڑھیا ہوئے، کدے کدے غور کیتی ہوئے تو پھر ہے نا کنہ دی حکومت سی؟ انگریزاں نے حکومت ہندوؤں کو کھوتی سی. کیوں جی؟ نہیں بول دے پہ ہندوؤں کو نہیں سی کھوتی. ہماری 1000 سال سے حکومت تھی مسلمانوں کی. کہاں بلا؟ یہ پورے اس علاقے میں جس میں برما ہے، بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، یہ پاکستان ہے، افغانستان کے بھی کچھ علاقے ہیں، اس سارے علاقے میں، بلکہ افغانستان تو الگ تھا لیکن حکومت وہاں پر بھی مسلمانوں کی تھی. تو اس سارے علاقے میں حکومت کس کی تھی؟ تقریباً 1000 سال سے. انگریزوں نے حکومت کن سے چھینی تھی؟ انگریز اب فیصلہ کر چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے واپس جانے کے لیے. اب واپسی پر یہاں حکومت کرنے کا حق کس کا بنتا ہے؟ بڑے ہی ٹھلے بول دے تو پھر تمہیں کنے دینی سی حکومت؟ جب مسلمان انہیں ٹھلے ہون گے تو پھر کوئی دیں نا حکومت لوگ مسلمان دی. انگریز جب یہاں سے گیا تھا کن کا حق تھا کہ وہ حکومت کرتے؟ تسی بھی چاہتے ہو حکومت ملے؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ سب بھی ایمان والے ہیں. لیکن انگریز کی ایک پالیسی تھی، انگریز چاہتا تھا کہ ہم یہاں سے چلے بھی جائیں تو یہ یہاں کے لوگ آپس میں لڑیں، ایک بات ہے. دوسرے نمبر پر اگر حکومت مسلمانوں کے پاس آئے گی تو یہ تو کسی طور پر بھی ہمیں برداشت نہیں کریں گے، ان سے ہم نے حکومت چھینی ہے، بعد میں مضبوط ہوں گے، یہ دشمنی ذہن میں رکھیں گے. اس لیے انگریز چاہتا نہیں تھا کہ وہ یہاں مسلمانوں کو حکومت دے کے جائے. اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں میں سے 2 طرح کے لوگ تھے، یا 3 طرح کے لوگ کہہ لو یا 2 طرح کے کہہ لو. ایک طرح کے لوگ وہ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ سارے ہندوستان پر حکومت کرنے کا حق ہمارا ہے، انگریز جب چلا جائے گا تو ہم حکومت خود سارے ہندوستان پہ کر لیں گے. جہاں تک ہندوؤں کا مسئلہ ہے ان سے ہم معاملات طے کر لیں گے. آغاز میں ان سے کچھ پالیسیاں طے کی گئی تھیں کہ کچھ علاقوں میں، جن علاقوں میں ہندوؤں کی کثرت ہے ان علاقوں میں ان کے گورنر ہوں گے، علاقائی سطح پہ نچلی حکومتیں مختلف ہوں گی، جہاں سکھ ہیں سکھوں کی حکومت، مسلم ہیں مسلمانوں کی حکومت، ہندو ہیں ہندوؤں کی حکومت، اوپر مرکزی حکومت مشترکہ ہوگی. کچھ مسلمانوں کا یہ خیال تھا. ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو یہ ذہن رکھتے تھے کہ آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ حکومت ان سے چھین لیں گے، پھر دوبارہ مسلمان ساری حکومت پہ قبضہ کر لیں گے. مسلمانوں کا ایک طبقہ پھر ایسا بھی تھا کہ ہم جب انگریز چلا جائے گا،
انگریز چونکہ سائیڈ لے رہا ہے ہندوؤں کی، تو وہ زیادہ تر ہندوؤں کو دے کے جانا چاہتا ہے سارا کچھ، اور ہم بعد میں ہندوؤں کے مرہونے منت ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم ایک تحریک چلاتے ہیں کہ ہمیں ایک الگ ملک دے دیا جائے، ہمیں ایک الگ علاقہ دے دیا جائے۔ یہاں پر مسلمانوں کے بیچ میں بھی اختلاف ہو گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں مسلمانوں کے گروہوں میں جن میں آپس میں اختلاف ہوا تھا کہ ان میں سے کوئی غلط تھا اور ایک صحیح تھا، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے۔ جن کا موقف تھا کہ ہم الگ ملک نہیں لینا چاہتے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک موقف تھا، جن کا یہ موقف تھا کہ ہمیں الگ ملک دے دیا جائے وہ اپنی جگہ پر صحیح سوچ رہے تھے۔ جو علماء اکرام، جو مسلمانوں کے لیڈر یہ سوچتے تھے کہ ہم اس ملک کو الگ ملک نہیں بناتے، ہم ایک اکٹھے ہی رہنا چاہتے ہیں، ان میں مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی علیہ جیسے بڑے لوگ تھے۔ ابو الکلام آزاد سے بڑا اس وقت مسلمانوں کا لیڈر کوئی نہیں تھا۔ ہماری تو پاکستان کی بدقسمتی ہے نا کہ چونکہ اس وقت اختلاف ہوا تو ہم اپنے بڑے بڑے لیڈروں کو بھی بھول گئے۔ مسلمانوں کا بڑا رہنما تھا ابو الکلام آزاد، جس کو بڑا مسلمان ہی نہیں ہندو بھی مانتے تھے، لیکن اس مسئلے میں ان کا موقف اس ملک کی تقسیم کا نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف جو طبقہ چاہتا تھا کہ الگ ہم ایک ملک بنائیں، ہمیں ایک الگ ملک دے دیا جائے، اس طبقے کی جماعت تھی مسلم لیگ۔ کون سی جماعت بنی تھی؟ مسلم لیگ۔ اور پھر یہ تحریک چلی تھی۔ اس تحریک میں بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی، لوگوں نے حصہ لیا۔ بعض لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ جی مولویاں نے تو مخالفت کی سی، کی کیتا سی؟ مولویاں تے پاکستان دی بنن دی مخالفت کی سی۔ ایسا نہیں ہے، مولویوں کا اختلاف ضرور ہوا تھا، مولویوں میں دو طبقے ضرور ہو گئے تھے، علماء اکرام کا ایک طبقہ ضرور اس تحریک کا حصہ نہیں تھا، اس تقسیم کا قائل نہیں تھا۔ جن میں بڑے بڑے نام ہیں کوئی شک نہیں اس میں، لیکن علماء اکرام کا ایک طبقہ ایسا تھا جو اس تحریک کی لیڈ کر رہا تھا، جو اس تحریک میں بانی پاکستان محمد علی جناح کے شانہ بشانہ تھا۔ ایک موقع پر محمد علی جناح سے کہا گیا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کی تحریک میں توجہ علماء اکرام کم نظر آتے ہیں، زیادہ تر آپ کی تحریک میں عام لوگ ہیں۔ تو محمد علی جناح نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، میرے ساتھ ایک مولوی ایسا ہے جو اس برے صغیر کے سارے مولویوں پہ بھاری ہے، ایک مولوی ایسا ہے جو ہزاروں علماء اکرام پہ بھاری ہے، اور اس مولوی کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر جب یہ تحریک چل رہی تھی تو یہ کے پی کے صوبہ، جسے صوبہ سرحد کہتے تھے پہلے، یہاں پر ریفرنڈم کی باری آئی تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی علیہ وہاں تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، وہاں تحریک چلا رہے تھے۔ اور بنگلہ دیش کے ایک علاقے میں جب وہاں پر وہ علاقہ خطرہ تھا کہ وہ پاکستان سے الگ ہو جائیں گے، تو وہاں پر بھی علماء اکرام تحریک چلا رہے تھے، جلسے کر رہے تھے، جلوس نکال رہے تھے، علماء اکرام قیادت کر رہے تھے۔ ہاں، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پاکستان
جس انداز میں بنا تھا، جن ولولوں، جن جذبوں، جن قربانیوں کی بدولت بنا تھا، جن نعروں کی بنیاد پر بنا تھا، وہ بڑے قابل غور ہیں کہ ہندوستان جب اکٹھا تھا، ایک تحریک تھی، ایک انسانوں کا سمندر تھا جو گلیوں، بازاروں، کوچوں، سڑکوں پہ نکل آیا تھا، جو نعرہ مستانہ بلند کر رہا تھا، جو آواز لگ رہی تھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آپ ذرا چشمے تصور میں سوچئے کہ ہندوستان کے باسیوں میں یہ لوگ جو جھنڈا بلند کر رہے تھے، نعرہ بلند کر رہے تھے، الگ ملک کے لیے آواز لگا رہے تھے، کیا یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایک ایسا ملک دے دیا جائے کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے پاس فیکٹریاں نہیں، ہم وہاں پہ فیکٹریاں لگا لیں گے؟ کیا ایسا تھا کہ وہاں پر ہمارے پاس زمینیں نہیں، وہاں زمینیں مل جائیں گی؟ کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پر غربت ہے، یہاں امیری مل جائے گی؟ اللہ کی قسم ایسا کچھ نہیں تھا، یہ سارا کچھ تو وہاں پر بھی میسر تھا، زمینیں تھیں، نہریں تھیں، فیکٹریاں تھیں، کاروبار تھے، سارا کچھ تھا۔ لیکن وہ پھر کیا چیز تھی جو تحریک چلانے پہ مجبور کر رہی تھی؟ وہ ایک ہی بات تھی کہ ایک ملک ہوگا جو خالص مسلمانوں کا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خالص مسلمانوں کا ہوگا، اسلام کا، قرآن کا قانون ہوگا، مسلمانوں جیسی طرز زندگی ملے گی، ہمیں اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ کا دور یاد آ جائے گا۔ ہاں، یہی جذبہ تھا کہ جب پھر ہمارے بیچ میں ایک لکیر کھینچ دی گئی، ہندوستان میں سے ایک علاقہ ہمیں دے دیا گیا، گو کہ وہ تھوڑا تھا، زیادہ ہندوؤں کو مل گیا، لیکن آپ چشمے تصور میں سوچو، ایک لکیر کھنچ گئی، ایک بارڈر بن گئی، ایک علاقہ مل گیا، مسلمانوں یہ علاقہ تمہارا ہے، اب یہ لے لو ملک، جو چاہتے ہو کر لو، اب تمہارے حوالے۔ ذرا آپ چشمے تصور میں سوچئے، جب ہمیں ایک علاقہ مل گیا، ہندوستان پورا تھا، پورے ہندوستان میں مسلمان رہتے تھے۔ میں ذرا آپ کے سامنے ایک درد دل رکھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ سوچئے، ذرا آپ سمجھئے، جب پاکستان کا ٹکڑا ہمیں مل گیا، جب یہ سرحد کی لکیر کھینچ دی گئی، آپ ذرا سوچو کہ ہندوستان کا کیا عالم تھا کہ جب ہندو مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے اور ان کو ذبح کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جلدی یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو قتل کر دیں گے۔ آپ ذرا سوچئے، وہ مسلمان جو گٹھریاں اپنے سر پہ گھر کا سامان اٹھا کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے، اور وہ گٹھریوں کا سامان بھی یہاں پہ لانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ آپ چشمے تصور میں سوچو کہ جو لوگ گھروں سے نکلے تھے، جو 5 بچے لے کے نکلا، کسی کے 5 ذبح کر دیے گئے، کوئی 5 بچے لے کے نکلا، کوئی یہاں تک پہنچا ایک باقی بچہ بنا تھا، کوئی آ کے یہ داستان سنا رہا تھا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، 2 کو میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، ایک بچی نے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، 2 بچیاں ہندوؤں کے قبضے میں چلی گئیں۔ آج تک داستانیں ملتی ہیں کہ ہندوؤں نے ہماری مسلمان بچیوں کو یرغمال بنا کے زنا کیا، بچے پیدا کیے۔ مجھے ذرا یہ بات سمجھاؤ تو صحیح کہ وہاں کا مسلمان جب یہ کٹنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے در بدر اپنا گھر چھوڑ رہا تھا، اپنی زمینیں چھوڑ رہا تھا، اپنے باغ چھوڑ رہا تھا، اپنی دکانیں چھوڑ رہا تھا، رونق بھری زندگیاں وہاں سے چھوڑ رہا تھا، سارا کچھ رشتے ناتے چھوڑ رہا تھا، بھائی بھائی کو چھوڑ کے آ رہا تھا، باپ بیٹے کو چھوڑ کے آ رہا تھا، رشتے داروں کو چھوڑ کے بھاگ رہا تھا پاکستان کے لیے۔ بتاؤ، دولت کے لیے آ رہا تھا، وہ باغوں کے لیے آ رہا تھا، وہ فیکٹریوں کے لیے آ رہا تھا، وہ یہ بیچارہ اجڑ کے یہاں کوئی کسی لالچ کے لیے آ رہا تھا؟ کس لیے آ رہا تھا؟ مجھے سمجھاؤ۔ اور پاکستان میں مذہبی لوگوں کو برا کہنے والوں، مطمئن کرو ہمیں،
पाकिस्तान की बुनियादों पर और 10 लाख बच्चे बच्चियों बूढ़ों जवानों मर्दों औरतों का खून है और कुर्बानियां हैं। लूट गए थे मुसलमान, उजड़ गए थे मुसलमान, वो अपनी हंसी बस्सी जिंदगियां उजाड़ के आए थे। ना देते तुम यहां पर फैक्ट्रियां, ना देते तुम यहां पर उन्हें बड़ी सहूलतें, लेकिन जो एक तमन्ना थी, जो एक उम्मीद लेके आए थे, जो एक दिल की तड़प लेके आए थे, वो तो दे देते तुम। पाकिस्तान में तुम सादगी को दे देते, पाकिस्तान में फटे पुराने कपड़े रहने देते, लेकिन पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा तो बना देते, पाकिस्तान को तुम इस्लाम का किला तो बना देते, और पाकिस्तान के अंदर तुम इस्लाम का कानून तो नाफिज कर देते, और पाकिस्तान का अदालती निजाम अंग्रेजी खत्म करके इस्लाम का अदालती निजाम तो ले आते, और अपने थाने कचहरियों का निजाम तो तुम बदल देते, और निजाम तालीमी अंग्रेजों का खत्म करके इस्लामी ले आते, और अपना फौजी सिस्टम ही तुम बदल के इस्लाम का सिस्टम फौज का बना देते। कुछ तो तुम मुल्क को बदलते, तुम अपना ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट का सिस्टम अंग्रेजी से इस्लामी कर लेते। क्यों जी? ये पाकिस्तान बनाने के वक्त जो कुर्बानियां इतनी दी थी, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए दी थी ना। इसके अलावा कैसे बंदा इतनी कुर्बानियां दे सकता है? ये सारी कुर्बानियां जो पाकिस्तान के बनने के वक्त दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि ये मुल्क अलग होगा, यहां पर इस्लाम होगा, इस्लाम का कानून होगा। बाकी सारी बातें तो हिंदुस्तान में भी हैं, वो जमीनें तो मुसलमानों के पास हिंदुस्तान में थी, अब भी हैं, कारोबार तो वहां उस वक्त भी थे, अब भी हैं। हां, अलग बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अब हम जो पाकिस्तान ले लिया है, वहां के बाकी मुसलमान जो वहां पर हैं वो हमारे जैसे नहीं है, हो भी नहीं सकते। हमें जो आजादी मिल गई है उनको उस तरह की आजादी नहीं है, लेकिन हमने जिस मकसद के लिए ये आजादी ली थी, हम उस मकसद के कितना करीब हुए हैं। आज भी कोई मसला खत्म नबूवत का होता है, तहरीकें चलाना पड़ती हैं, तकरीरें करना पड़ती हैं, लड़ना पड़ता है। क्यों? हम कोई हिंदुओं के मुल्क में, हम कोई ईसाइयों के मुल्क में, किस मुल्क में हैं? जिहाद की बात कोई मौलवी करता है, पर्चा कट जाता है। और ये जो फिरका वारियत की बातें तुम हमारे ऊपर थोपते हो ना मौलवियों पर, हमें पता है सारा। जिनको नहीं पता वो नहीं मुताला करते, वो नहीं पढ़ते। हमें पता है सारा। पाकिस्तान के अंदर भी जो फिरका वारियत की लड़ाई है, ये मजहबी लड़ाई नहीं है, ये मौलवियों की लड़ाई नहीं है, ये यहां पर तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारी एजेंसियों की लड़ाई है, तुम्हारी जरूरत है। तुम चाहते हो यहां पे मौलवी इकट्ठे ना हो जाएं कहीं, तुम चाहते हो यहां मौलवी लड़ें, तुम लड़ाते हो मौलवियों को, तुम फिरका वरीयत को हवा देते हो। हां, हमारे मुल्क की एजेंसियां, बाहर के मुल्क की एजेंसियां हवा देती हैं। हां, कभी कभी फिर ऐसे होता है कि हवा थोड़ी थोड़ी देते हैं, चाहते हैं कि धुआं निकले, और फिर कभी कभी पंजाबी च कहते ना भांबड़ मच जाता है, फिर फिक्र होंदी, फिर सीरियस होके जरा उन्होंने दबाते हैं। वैसे नहीं चाहते कि ये मौलवी इकट्ठे हो जाएं। क्यों? मौलवी इकट्ठे हो जाएंगे अगर, तो फिर पाकिस्तान का मुकद्दर क्या होगा कि यहां पर इस्लाम का कानून नाफिज होगा, होगा ही होगा। आखिरी बात करके मैं बात को खत्म करता हूं। पाकिस्तान मिल गया हमें, कुर्बानियां बड़ी दी हैं, लिया था इस्लाम के लिए। दुनिया की तारीख में, दुनिया की तारीख, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक शायद कोई एक इस्लामी मुल्क भी ऐसा नहीं है जो इस्लाम के लिए इस तरह लिया गया हो और इतनी कुर्बानियां दी गई हों। और अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम अल्लाह से मांगते हो फिर अल्लाह तुम्हें वो दे दे जो चीज, नेमत अल्लाह से मांगो और फिर वो नेमत अल्लाह दे दे। मुसलमानों ने ये अल्लाह से मांगा कि या अल्लाह मुल्क दे दे, अलग कुर्बानियां भी दे ली हमारे बड़ों ने, मुल्क भी मिल गया,
لیا بھی ہم نے اسلام کے نام پر، لیا بھی اس لیے کہ یہاں پر اسلام کے مطابق زندگیاں گزاریں گے، لیکن یہ ملک لینے کے بعد ہم آج بھی یہاں پر اس کو انگریزوں کی کالونی بنائے ہوئے ہیں، انگریزوں کی یماجگاہ بنائے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم ان کے دباؤ پر یہاں پر فیصلے کرتے ہیں، آج بھی ہم یہاں پر سود کا نظام جاری کیے ہوئے ہیں، آج بھی ہم یہاں پر کھل کے شراب پر پابندی لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج بھی ہم یہاں پر اسلام کی کھل کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر یاد رکھو، اگر تم ابھی بھی نہیں رکو گے، ابھی بھی باز نہیں آؤ گے، ابھی بھی ملک کے اندر اسلام کے قانون کی طرف قدم نہیں بڑھاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، بھوکے مرو گے، معیشت تنگ ہو جائے گی، کبھی بجلی ختم ہو جائے گی، کبھی تمہارا آٹا ختم ہو جائے گا، کبھی تم آپس میں لڑ کے مر جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، جب تمہیں میں کوئی نعمت دوں اگر تم شکریہ ادا کرو تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں اور نعمت دیتا ہوں، کہتا ہوں موج کرو۔ اگر تم پاکستان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تو میرے اللہ نے تمہارے ملک کو بڑھا دینا تھا۔ توجہ کرو تو بات سمجھے، اللہ نے نعمت کو بڑھانا تھا، کشمیر بھی تمہارے ساتھ مل جاتا اور دلی بھی تمہارے ساتھ مل جاتا، کلکتہ بھی مل جاتا۔ یہ امید تھی نا، ہم نے ناشکری کی تو بنگلہ دیش بھی الگ ہو گیا، ہم ابھی بھی ناشکری کر رہے ہیں تو بلوچستان والے پر تول رہے ہیں، ہم ناشکری کر رہے ہیں کے پی کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ باز آ جاؤ، ناشکری سے باز آ جاؤ۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نعمت دے اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس سے غلط نہ دیکھو، زبان اللہ کی نعمت ہے، اس سے غلط نہ بولو، اور ملک اگر اللہ نے دیا ہے، ملک اگر اللہ کی نعمت ہے تو ملک کے اندر تم کمزوروں پہ ظلم نہ ڈھاؤ، تم کمزوروں کو انصاف دو، تم غریبوں فقیروں کی دیکھ بھال کرو، ان کی روٹی کا خیال کرو، ان کے رہنے کا بندوبست کرو، ان کی زندگی کو اجیرن نہ بنا دو۔ یہ ملک کی نعمت کا حل یہ ہے کہ ملک کو اللہ کے قانون کے تابع کر کے تم خود جیو اور تم ملک کو چلاؤ۔ یہ شکریہ ادا کرنا ہے، اور تم اگر شکر گزار بنو گے تو اللہ نعمت کو بڑھا دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکر بنو، ناشکر ہو جاؤ، اللہ کی نعمت کا شکریہ نہ ادا کرو، تو پھر اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ دا پھر عذاب بڑا سخت ہوندا جے، اللہ دا عذاب پھر بڑا سخت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس پیارے ملک کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کے تابع ہو کے ملکی نظام کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔